بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، محمد بن قاسم کے حوالے سے ہماری تاریخ اور مدارس کی کتب ہمیں یہ تو بتاتی ہیں کہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں سپہ سالاری کرتے ہوئے سندھ پر حملہ کیا اور بڑی مہارت سے دیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ تھوڑے سے عرصے میں فتح کر لیا۔ تاہم یہ کتابیں مکمل طور پر خاموش ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد آخر کہاں گئے، محمد بن قاسم کا انتقال کب اور کیسے ہوا، آخر جس شخص نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا اس نے باقی تمام زندگی کیسے گزاری، یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد بن قاسم کو کس دردناک طریقے سے مارا گیا اور محمد بن قاسم کی موت کا سبب کیا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل برین وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر سے معلوماتی، طبی اور اسلامک ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا۔ دوستو، جس علاقے پر سندھ کا اطلاق ہوتا تھا وہ بہت لمبا تھا۔ یہ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بحیرہ عرب اور گجرات تک، مغرب میں مالوائے کے وسط اور راجپوتان تک تھا، شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور اس تمام پر علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا، مگر یہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ پر راجہ طاہر کے بڑے بھائی دہر رسیہ کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ طاہر حکمرانی کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب راجہ طاہر نے اپنے نجومیوں اور اپنے درباریوں کے کہنے پر اپنی ہی سگی بہن لاڈی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نجومیوں کے مطابق لاڈی بہت زیادہ خوش نصیب تھی، جس سے اس کی شادی ہوتی، حکومت اسی کے پاس رہتی۔ راجہ طاہر کے بڑے بھائی دہر رسیہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ طاہر پر حملہ آور ہوا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی، راجہ دہر رسیہ چیچک کی بیماری کا شکار ہوا اور مارا گیا، اور اس طرح راجہ طاہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا۔ ناظرین، یہ سندھ بحری قزاقوں، لٹیروں اور سلطنت عثمانیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے خلیفہ کی خدمت میں کچھ تحائف ارسال کیے، اور اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے سفر کر رہی تھیں، لیکن دیبل کے مقام پر یہ جہاز بحری لٹیروں کا نشانہ بن گیا، جبکہ جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک شخص کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا۔ ان دنوں مسلمان اندلس یعنی اسپین اور ترکستان کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط و کتابت سے نمٹانے کی کوشش کی، لیکن راجہ طاہر کے منفی جواب میں اس حملے کی نوبت آن پہنچی۔ ناظرین، اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سال کے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے، روم اور فارس کی سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ناظرین، ان کی جنگی ٹیکنیک، ہتھیاروں اور منجنیقوں کا راجہ طاہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے دیبل پر جو موجودہ کراچی کے آس پاس کی کوئی جگہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک کے شہر یکے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے۔ فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے سر انجام دیا وہ ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ اس نے فتح کے روز ہی یہ اعلان کروا دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس لیے مسجدوں اور مندروں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ وہ اپنی عوام الناس میں اتنا زیادہ گھل مل گیا کہ شہر کے لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ ان کی یاد میں ان کا مجسمہ تعمیر کروا دیا۔ ناظرین، اب شروع ہوتا ہے اس تاریخ کا سیاہ ترین باب۔ تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں
محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ کچھ نے 19 سال لکھا ہے، مگر سب اس بات میں متفق ہیں کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے 2 یا 3 سال تک زندہ رہ سکا۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے محمد بن قاسم کی موت واقع ہوئی۔ اگرچہ مورخین محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کی صورت میں ہوئی۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصہ بعد ولید ابن عبد الملک مشرقی گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی سندھ کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی عرصہ بعد خلیفہ ابن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین بنا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اس کی خلافت سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج بن یوسف کے تمام خاندان سے لیا، اور محمد بن قاسم کی تمام تر خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عداوت کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے 2 بیانات ملتے ہیں۔ چچ نامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ طاہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ طاہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں ہے، کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس بات پر سلیمان بن عبد الملک بہت زیادہ ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لے کر آؤ۔ اس کے اس حکم پر عمل ہوا اور محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے واپس لایا جا رہا تھا کہ دم گھٹنے سے ہی دردناک طریقے سے محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ طاہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو بھی زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کا دوسرا بیان البلادری کی کتاب فتوح البلدان سے بیان کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے قریبی افراد کو قید کروا دیا، چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر لیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ ان دونوں بیانات کے مطابق حاکم وقت ہی اس عظیم فاتح کی دردناک موت کا سبب بنا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی تاریخی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ عز و جل آپ کا حامی و ناصر ہو۔